بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان عظیم مناز. آج سوچ پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق جرنلزم سے ہے اور ربجہ کے وہ جنرل سیکرٹری ہیں. راولپنڈی اور اسلام آباد میں جانے پہچانی شخصیت ہے. انہوں جرنلزم کے لیے بہت سارا کام کر بھی رہے ہیں اور کر رہے ہیں. انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا اور ان سے پوچھیں گے کہ ربجہ سے کیا بنتا ہے اور ربجہ جو تنظیم بنی ہے اس کو بنانے کا کیا مقصد ہے, اس کی کیوں ضرورت پڑی. اور بہت ہی آنسٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی لولی انسان ہیں اور بہت پیارے انسان ہیں. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. آج سوچ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار احمد صاحب, جنرل سیکرٹری ربجہ کے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں شکر سر. تھینک یو آپ ہمارے پروگرام میں آئے. کہ ربجہ کی کیوں ضرورت پڑی, جس طرح کہ حالانکہ نیشنل پریس کلب ہونے کے باوجود یہ جو تنظیمیں بنتی ہیں ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سب سے زیادہ پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں نیوز واچ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جو آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں بھی اپنے کوئی خیالات کا اظہار کر سکوں گا آپ کے نیوز چینل کے حوالے سے. جی سر. تو جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں یہ تنظیم بنانے کا کیوں ضرورت محسوس ہوئی, یہ تقریباً 2007 کی بات ہے. جی سر. کہ اس وقت جب ہماری تنظیم کا یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا لگایا گیا, قربان ستی صاحب ہمارے بڑے محترم لیڈر ہیں اور ان کی جدوجہد جو صحافی برادری دوستوں کے لیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو اس وقت ایک ہمیں اس کی ضرورت فیل ہوئی تو قربان ستی صاحب نے اس وقت کے چند ایک جو ہمارے ساتھی تھے ان کو ساتھ ملا کے یہ ایک ننھا سا پودا جو ہے ربجہ کے نام سے لگایا. ربجہ کا مخفف جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد بیورس جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے. اور یہ چھوٹا جو گلدستہ تھا آج الحمدللہ تاناور درخت بن گیا ہے اور اس میں اس وقت تقریباً 50 کے قریب ممبران تھے جب یہ شروع ہوئے ہیں اور آج الحمدللہ اس میں 350 کے قریب ممبران ہیں اور اس میں بہت ہی سینئر ترین صحافی جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اکثر یہ ہمارے اس وقت کے جو دوست تھے جو بیورو چیف تھے, مختلف پاکستان میں بہت سے جو ہے شہروں سے جو مختلف اخبارات نکلتے ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو یہاں پہ اسلام آباد سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ اسلام آباد میں دارالخلافہ ہے ہمارا ملک کا اور پاکستان کے کسی شہر سے بھی جو اخبار نکلتا ہے اس کے ہر ضرورت کی جو معاملات ہوتے ہیں ضروری وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. جہاں جیسا کہ اخبار کی رجسٹریشن سے لے کے اس کے ABC اور پھر اس کے سرکاری اشتہارات اور پھر جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہیں وہاں سے ان کی ریکوری کے حوالے سے, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام آباد کی جو نیوز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھجوانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ان کو ایک نمائندہ رکھنا پڑتا ہے جو ایز اے بیورو چیف نامزد کرتے ہیں اس کو. تو یہ وہی بیورو چیف ہیں, وہی نمائندے ہیں جن کی ایک مشترکہ ایک تنظیم ہے جس کا نام ربجہ ہے. یہ راولپنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی جنرل ہمارے بیوروز ہیں ان کی تنظیم ہے. تو ربجہ ایکچوئل وجود میں 2007 میں آپ نے بات کی تو اس کی ضرورت آپ نے ہلکی سی بتائی ہمیں. آپ لوگوں نے جب سے یہ ربجہ وجود میں آئی ہے آپ نے صحافیوں کے کون کون سے کام کیے اور صحافیوں کو موسٹلی پرابلم کس جگہ پہ آتی ہے جو آپ لوگ صاف کرتے ہیں؟ دیکھیں اوور آل تو جرنلسٹوں کی بہت ساری تنظیمیں ہیں. ہماری مدر آرگنائزیشن ہے RIU جو ہے, PFU جو ہے اور ہمارا نیشنل پریس کلب کی باڈی ہے جو جرنلسٹوں کے عموماً طور پہ وہ مسئلہ حل کرتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارا تھوڑا سا ان سے ڈفرینٹ مسائل تھے جن کو کبھی کسی نے فوکس نہیں کیا تھا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا نا کہ ہمیں ہمارا جو بیورو چیف ہے وہ کم از کم ایک نمائندہ تو ہوتا ہے کسی نہ کسی اخبار میں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور بہت سارے ایسے اخبار ہیں جو بالکل اپنا اسلام آباد میں آفس نہیں بنا سکتے, وہ ایک آدھا بندہ رکھتے ہیں لیکن اس کو ہم پھر اپنا ایک شٹر دیتے ہیں جس میں وہ اپنے بیٹھ کے کام کرتا ہے. تو اس میں چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ میں نے جیسے ذکر کیا پہلے چھوٹے چھوٹے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ABC کا وہ پروسیس ہوتا ہے جو ہر سال کروانی پڑتی ہے, دوسرے سال کروانی پڑتی ہے, اور رجسٹریشن رینیو کروانی پڑتی ہیں اخبارات کی, اور اس کے علاوہ خبروں اور اس طرح سرکاری اشتہارات PID اور اپنا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے. پھر ان کی ریکوری کے مسائل ہوتے ہیں. اس سے باقی جرنلسٹوں کو اتنا وہ نہیں اثر ہوتا.
लेकिन चूँकि हमें वो एक पूरा निज़ाम चलाता है, बाकी तो जो यहाँ के बड़े अखबार होते हैं, उनके ऑफिस होते हैं, उन्होंने अलग-अलग टीम होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट की अलग टीम है, खबरों की अलग टीम है, और जो दफ्तरी मामला हैं उनके लिए उन्होंने एडमिन का स्टाफ अलग रखा है। क्योंकि हमारा बंदा ही एक या दो होता है यहाँ पे, उसी ने ये सारे काम करने होते हैं। तो इसलिए हमने ये तंजीम बनाई ताकि जो सरकारी इश्तिहारात की बंदरबांट थी उसको एक तरीकाकार में लाया जा सके, क्योंकि जो ये जो रीजनल अखबार हैं, छोटे अखबार जिनको हम कह सकते हैं, हफ्त रोज़ा भी हैं, ये डेली अखबार हैं उसमें, लेकिन ये है ना कि जो रीजनल है मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, तो उनको सरकारी इश्तिहारात एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे जो मसाइल पैदा होते हैं, अगर कोई ऐड को ले भी लेते हैं, मिल भी जाता है, तो उसके आगे एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ जो हैं वो पेमेंटें रोक देती हैं, कई माह तक वो पेमेंट नहीं मिलती। तो उसमें ये होता है कि फिर हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, इनकी तनख्वाहों के मसाइल बढ़ जाते हैं, उसमें उनकी जो माहाना तनख्वाह होती है वो कई मंथ लेट होती है। जब उनके पास अदारे के पास पैसे नहीं होंगे तो वो अपने स्टाफ को तनख्वाह कैसे देंगे, अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर वो अपना सिस्टम निज़ाम कैसे चलाएंगे। वही छोटे छोटे मसले थे जिनको हल करने के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश की। और मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये एक तंजीम है APNS, जो मालकान की, बड़े अखबार के मालकान की तंजीम गिनी जाती है। तो उसमें ऐसा होता है कि वो उन्होंने एक बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, एक टाइम शेड्यूल दिया गया कि हर 2 माह के बाद जो है ना वो पेमेंट जो है ना वो अदायगियाँ करेंगी एजेंसियाँ, वो तो उनकी तो वो कर रहे होते हैं, लेकिन जब रीजनल अखबार की बारी आती है तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, उनको सीरियस ही नहीं लिया जाता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर इतना फर्क किया है कि APNS वाले तो देखते रह जाते हैं, लेकिन हमारे जो रिब्जा के रीजनल अखबार हैं वो अदायगियाँ पहले ले लेते हैं। और इसकी मैं छोटी सी और मिसाल देता जाऊँ, मैं पिछले कोई 2-2.5 साल पहले मैं कराची में गया, तो वहाँ पे APNS के दफ्तर में मेरे अखबार के रिलेटेड काम था, मैंने वहाँ पे जाके बैठा, गपशप हुई, तो वो अकाउंट मैनेजर है उनके, तो वो नहीं मुझे जानते थे कि मैं रिब्जा से रिलेटेड हूँ, हालांकि मैं उस वक्त यहाँ का जनरल सेक्रेटरी था रिब्जा में। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे एक सवाल बड़ा किया कि ऐसे गपशप हुई इस्लामाबाद के हवाले से, मुझे कहते हैं यार एक इस्लामाबाद में रिब्जा तंजीम है, वो क्या चीज़ है? मैंने कहा कि क्यों, क्या मसला हुआ उसका? कहते हैं यार वो इतने वो स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग हैं, इतने वो जज्बाती मजबूत किस्म के लोग हैं कि हमारे वो APNS को रिक्वेस्टें भेज रहे होते हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं है एजेंसियों वाले, और वो नकद पैसे लेके उनसे चले जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा कामयाबी है, हमारे लोगों ने जो टीम वर्क के साथ काम किया है और अपने बहुत सारे मिसाइल जो मसले थे इस तरह के, उन पर काबू पाने की कोशिश की है। अच्छा निसार साहब, मुझे ये बताइए कि रिब्जा की जो तंजीम है सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी के लिए कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी जो अखबार हजरात हैं, जो मलकान हैं, उन सारों का मसला आप हल करते हैं कि सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद का हल करते हैं? नहीं, इसमें मैं रिजवान साहब आपको एक बात वाज़ेह करते चलूँ कि हमारी ये तंजीम रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही है, लेकिन इसमें जो जितने भी पाकिस्तान भर के शहरों से रीजनल अखबार निकलते हैं उनके नुमाइंदों की एक तंजीम है। ज़ाहिर है वो अब हमारा किसी, अगर वो फैसलाबाद का अखबार है, पेशावर का अखबार है, या साहिवाल का अखबार है, या कोयटा के किसी हिस्से का अखबार है, कराची का है, तो उसका नुमाइंदा हमारे साथ जो ब्यूरो चीफ हमारे पास मौजूद है, ज़ाहिर है उसका जब हम मसला हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस अखबार का मसला हल होगा, क्योंकि वो अखबार उस टाइम उसका अगर वो इधर लाखों रुपए की पेमेंट वसील निकल रही है तो ज़ाहिर है उसका सिर्फ हमारे एक ब्यूरो चीफ की तनख्वाह सैलरी का मसला हल नहीं हो रहा, बाकी स्टाफ का भी हो रहा है। तो हम इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, जो हमारे दोस्त हमसे मिलकर काम कर रहे होते हैं और उनको बेनिफिट मिल रहा होता है। रिब्जा सिर्फ उन बंदों का साथ देती जो आपके ब्यूरो हैं, या जो किसी साथी को कोई मसला आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके साथ भी आप खड़े होते हैं? जैसे पुलिस स्टेशन में कोई मसला आ गया, किसी अखबार वाले ने 2 नंबर काम किया, किसी से पैसे खा लिए, उस पे भी आप स्टैंड लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया रिजवान साहब आपने। इसमें मैं एक दो चीज़ें वाज़ा करता चलूँ, हमारी रिब्जा ने हमेशा अपने जो अखबार के वर्कर सहाफ़ी दोस्त हैं उनके लिए हर जगह पे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो मैं आपको बताता चलूँ कि जब किसी भी अदारे में, या हमारी रिब्जा से हट के भी किसी भी अदारे में जब कोई रिकवरी का मसला हुआ है या किसी तनख्वाहों का मसला हुआ है, तो सबसे पहले रिब्जा हर अव्वल दस्ते की जाके खड़ी हुई है। और जब भी किसी अदारे में, चाहे वो TV चैनल था, अखबार था,
انہوں نے ورکروں کی چھانٹیاں کی ہیں، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنی مدر آرگنائزیشن ہے ہماری RIA پریس کلب، ان کے ساتھ مل کے ہم نے ان کو مسئلے حل کروائے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی کسی بھی ہمارے راولپنڈی اور اسلام آباد کے جرنلسٹ کو کوئی آفس میں مسئلہ ہوتا ہے، تنخواہ کا ہو یا چھانٹیوں کا ہو یا کسی اور قسم کا، تو ان کی ایک امید جو آتی ہے وہ رجا ہوتی ہے۔ اور لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں۔ نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، نثار صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نثار صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی جو ربجہ تنظیم ہے اس کو 10 سال ہو چکے ہیں، انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں اور کیا کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل جی رضوان صاحب، ہماری تنظیم کو الحمدللہ 10 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ جب تنظیم بنی تھی تو ہمارے اس وقت پہلے جو اس کے پریزیڈنٹ بنے تھے وہ قربان ستی صاحب خود تھے، بلکہ اس سے اگلے سال بھی وہ خود ہی پریزیڈنٹ دوبارہ منتخب ہوئے۔ اور ہماری جو تنظیم ہے اس میں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ ہم ہر سال وقت پہ الیکشن بھی کرواتے ہیں، اور منتخب ہو کے ہمارا جو بھی صدر جنرل سیکرٹری صدر ہوتا ہے، تو یہ بلکہ بہت ساری تنظیموں کا ہوتا ہے وہ ڈیلے الیکشن ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایسا سلسلہ نہیں ہوتا، ہم بر وقت الیکشن کرواتے ہیں، ان ٹائم الیکشن کرواتے ہیں۔ اس میں ہمارے 2 دفعہ جو ہے نا قربان ستی صاحب وہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں صدر، تو انہوں نے شروع والا دور تھا وہ ہمارا، اس میں انہوں نے ایک ربجہ کو بہت اچھے طریقے سے انٹروڈیوس کروایا۔ اس وقت ہمارے ممبران تھے جن کو ایز اے جرنلسٹوں کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا مشکل تھا، کہتے یہ ایک روٹین کے وہ سرکاری اشتہارات اکٹھے کرنے کے PID کے پیچھے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، ہماری ورکنگ ان سے کہیں بہت زیادہ، وہ تو ایک شعبے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم تو اس میں بہت سارے اور شعبوں کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے پورے دفتر کے لیے۔ تو اس میں پھر وہ اس وقت کے دور جو تھا قربان ستی صاحب، انہوں نے ان چیزوں کو بڑا ریلائز کروایا، اور ہمیں ایک پریس کلب کے اندر بھی ہماری ایک پہچان بنائی، اور الحمدللہ ہمارے ٹوٹل ممبران ہیں وہ پریس کلب کے اس میں ممبر بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ اگلے جو موقع آیا تو اس میں ہم نے وہ ملک صدیق امان صاحب ہیں وہ بھی ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں، پھر جاوید اقبال صاحب چودھری وہ ہمارے بہت ہی ایکٹیو پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور اس دور میں ہم نے خاص طور پہ اپنی یہ جو ریکوری والے معاملات تھے اس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، انہوں نے ماشاء اللہ بہت ورکنگ کی۔ نثار صاحب ایک بات مجھے بتائیے گا، آپ لوگ ہر سال الیکشن کرتے ہیں یا 2 سال کے بعد پریزیڈنٹ چینج ہوتا ہے، اس پہ آپ کی کوئی اسٹریٹجی کوئی پالیسی بنائی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تو ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں جب وہ ورکنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی سی وہ ادھوری بات تھی، میں نے کیونکہ آپ نے کہا تھا وہ 10 سال کے حوالے سے، تو اس میں پہلے تھوڑا اس کو مکمل کر کے پیش کروا دیتا ہوں، کیونکہ اس میں اس وقت جاوید چودھری صاحب کے بعد پھر سردار حمید صاحب ہیں ہمارے بڑے ماشاء اللہ وہ نفیس انسان ہیں، 2 سال وہ پریزیڈنٹ بنے، اس کے بعد عامر بٹ صاحب ہمارے 1 سال کے لیے پریزیڈنٹ رہے ہیں، پھر سردار حمید صاحب 2 سال پریزیڈنٹ رہے ہیں، ابھی جو سال گزرا ہے اس میں پھر دوبارہ سے قربان ستی صاحب ماشاء اللہ ایکٹیو ہوئے اور پریزیڈنٹ بنے۔ ہر بندے نے اپنے اپنے ادوار میں اس لحاظ کے وقت کی مناسبت کے لحاظ سے بہت اچھے ورک کیے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ربجہ کے دوستوں کی ویلفیئر کے لیے اور ان کے جو بیسک مسائل تھے ان کے لیے کام کیا۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا الیکشن جو آگے آپ نے ایک سوال کیا کہ الیکشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا وہ ہمارے جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کو اگلے سال کے لیے چناؤ کیا جائے، اور اس کو ورکنگ دیکھتے ہیں کس نے اچھی ورکنگ کی، پھر اس کو آگے لے کے آتے ہیں، تاکہ وہ سارے سسٹم کو جو ہے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر وہ ہماری گروپ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں وہ تھوڑا سا آگے لے کے آتے ہیں دوستوں کو۔ میں نے یہ کوشچن آپ سے کیا تھا کہ اس میں کوئی پالیسی ہے یا کوئی لا رکھا ہے کہ 1 سال پریزیڈنٹ بن سکتا ہے یا 2 سال پریزیڈنٹ رہ سکتا ہے، اس کے بعد کتنے دیر بعد وہ اپلائی کر سکتا ہے، اگر 2 سال ایک پریزیڈنٹ رہ چکا ہے اور کتنے عرصے بعد وہ اپلائی کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کے لیے؟ یہ تو بیسک تو یہ تھا کہ ورکنگ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ نہیں، اس میں یہ تھا کہ ہمارا جو کنٹینیو ہے نا وہ 2 سال کے لیے 2 دفعہ وہ پریزیڈنٹ منتخب ہو سکتا ہے، اس کے بعد اس کو ہر صورت میں بریک کرنی پڑتی ہے۔ ہاں دوبارہ پھر اگر 2 ساتھی ہوں تو 2 سال بعد دوبارہ اس کو، جیسے قربان ستی صاحب شروع میں رہے ہیں 2 سال، اس کے بعد پھر دوبارہ ابھی پریزیڈنٹ بنے ہیں، تو اس طرح کا طریقہ کار ہے، لیکن 2 سال سے آگے 3 سال لگاتار ایز اے پریزیڈنٹ۔ ایسے ساتھ ساتھ یہ بتائیں 10 سال کی کچھ تھوڑی بہت ہمیں ورکنگ بتائیں، آپ لوگوں نے کیا کیا ورکنگ کی، کن کن لوگوں کے لیے کام کے لیے کیا اور کن کن اداروں کے لیے کام کیا؟ یہ ہم نے جو ہے وہ ورکنگ اوور آل تو ہم نے جو اپنے
ممبران کے لیے جو ورکنگ کی ہے اس میں بیسک ہمارا جو مسئلہ تھا، ویسے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری اور بھی تنظیمیں ہیں بڑی جو جن کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں، تو اس میں جو بیسک ہمارے مسائل تھے وہ زیادہ پی آئی ڈی سے ریلیٹڈ تھے اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھے جو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ربجا کے حوالے سے ان کو حل کرنا ضروری تھا۔ اس میں الحمدللہ ہم نے بہت سارے جب ہمیں ضرورت پڑی ہے ہم نے پی آئی ڈی کے سامنے بھی احتجاج کیا اور مختلف موقعوں پہ اپنے احتجاج ریکارڈ بھی کرائے۔ منسٹری انفارمیشن میں ہم جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں تاکہ ہمارا جو 25% جو ریجنل اخبارات کا کوٹا ہوتا ہے اشتہارات کا، سرکاری اشتہارات کا، وہ ان کو ملے، کیونکہ بہت ساری اپروچ کے ساتھ لوگ بڑے اخبار ہوتے ہیں وہ اپنی طرف اس کوٹے کو لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے ساتھ جو ریکوری کے مسئلے تھے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کر دیتا ہوں کہ ہم نے ان کو حل کروایا اور وہی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا، وہ سیریس لیتے ہی نہیں تھا ہمارے ممبران کو، یہ ان کا بھی کوئی خبر ہے، لیکن آپ پوچھتے نہیں تھے پہلے، پی آئی ڈی والے بھی نہیں پوچھتے تھے، پی آئی ڈی والے بھی۔ اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی بات کر وہ بھی مطلب بالکل وہ بھی اتنی پرواہ نہیں، وہ اے پی ایس کو ترجیح آتے تھے، لیکن الحمدللہ اب ہم نے 80 سے 90% تک ہم نے اس چیز پہ قابو پا لیا گیا۔ کوئی تعلقہ ایجنسی ہوتی ہے جو تھوڑی سی ابھی بھی ڈسٹرب کرتی ہے، لیکن الحمدللہ اے پی این ایس کو بعد میں اور ربجا کے ممبران کو پہلے جو ہے نا وہ ادائیگیاں کی جاتی ہیں، اور ہمارے پھر اب سیلری کے ایشو جو ہوتے ہیں وہ انتہائی کنٹرول میں ہو چکے ہیں اور اس کا ایشو نہیں اب پیدا ہوتا۔ بہت سارے ٹیلی ویژن جو رپورٹر ہیں، ٹیلی ویژن میں رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کی بھی آپ لوگوں نے کافی مسئلے حل کرائے تھے، کافی مسئلہ ہوتا تھا۔ اچھا، ایک اور کوشچن ہے نثار صاحب آپ سے، پی آئی ڈی میں یا ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جو کمیشن سسٹم تھا چل رہا تھا، گرفتاری چل رہی تھی، اس پہ کچھ قابو آپ لوگوں نے پانے کی کوشش کی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہمارے ساتھ یہ کافی ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ ایک تو یہ پی آئی ڈی کے اندر بھی نا سرکاری جو ملازم ہیں وہ انہوں نے اپنے طور پہ وہ اخبارات اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اندر سے ہی وہ اس چیز کو جو ہے نا تھوڑا سا لے رہے تھے کہ وہ میل ملاپ سے ایڈورٹائزمنٹ لے رہے تھے، ہمارے لوگوں کو اس پہ کافی پرابلم آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہیں وہ بھی بہت ساری موقعوں پہ جو ہوتا ہے نا کہ جیسے اخبارات میں کلر ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے، اس کے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کے کچھ اور ہوتے ہیں، ایک پوزیشن ہوتی ہے، فرنٹ پیج پہ لگ رہا ہے، بیک پہ، تو وہ ان چیزوں کے علیحدہ علیحدہ ریٹ ہوتے ہیں، جبکہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی والا جو ہے وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا وہ کر لیتا تھا جی، اگر وہ پوزیشن کے ساتھ نہیں جی آپ کی پوزیشن نہیں ہے، حالانکہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پوزیشن کے ساتھ اس ریٹ کو دے رہی ہے، اس کا ایک اپنا ریٹ بنتا ہے، وہ چیزوں پہ بھی ہم نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ اور اب اس طرح ایجنسی جو ہے نا وہ زبردستی نہیں لیتے، اگر کوئی شوق سے یا کوئی ایک ان کے ریلیشن شپ کے ساتھ کوئی کرتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اب کوئی بھی ایجنسی ہمارے کسی ممبر سے اس طرح زبردستی وہ کلر یا پوزیشن نہیں کاٹ کے پیسے دے گا، وہ پوری پیمنٹ کرے۔ شروع میں تو اس طرح ہوتا تھا، موسٹلی ایسے اخبار ہیں جو ہفتہ روزہ میں آتے ہیں جو چھپتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ اس ٹائم چھپتے ہیں جس ٹائم اشتہاری سرکاری ایڈ ملتا ہے۔ بالکل آپ نے اچھی بات کی۔ ہم جو اس طرح کے اخبارات ہیں ہم بالکل ان کا جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پی اے ڈی کو بھی یہی کئی دفعہ ہماری میٹنگز چلی ہیں، ہم کہتے ہیں جو باقاعدہ اخبار چلتا ہے آتا ہے چاہے وہ چھوٹے شہر کا یا بڑے شہر کا، لیکن جو روٹین کا اخبار پرنٹ ہوتا ہے اس کو ترجیح دی جائے، اور یہ جو سفارشی اخبار ہیں جو صرف ایڈ کے لیے چلتے ہیں ان کو جو ہے ان کا ساتھ نہ دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، لیکن جو باقاعدہ اخبار پرنٹ ہو رہا ہے اس کا ساتھ دیا جائے، اس کو ایڈورٹائزمنٹ سرکاری جاری کی گئی۔ آپ نے صاحب بھائی ابھی اپلیکیشن پریزیڈنٹ کے لیے جمع کرائیے، آپ نیکسٹ آنے والے پریزیڈنٹ ہیں انشاءاللہ، تو آپ کے ذہن میں کیا اسٹریٹجی ہے، آپ نے کیا سوچا آگے اس تنظیم کو کس طرح آگے بڑھائیں گے، اور کون کون سے کام آپ کے ذہن میں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ ہم نے ویلفیئر کے لیے بھی جو ہے نا اپنے ممبران کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، جس میں ایک دو مثال دیتا جا رہا ہوں۔ جیسے ہم نے ایک ہماری ادھر اسلام آباد پنڈی میں فاطمہ لیب کے نام سے لیبارٹری ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں ہمارے وہاں سے ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں ان کے ہم نے کارڈ جاری کیے ہوئے ہیں، اور صرف ہمارے ربجا کے ممبران نہیں بلکہ ہم نے تقریباً 2,500-3,000 کے قریب لوگوں کو اپنے جرنلسٹ بھائیوں کو کارڈ جاری کروائے ہیں، وہ وہاں سے 50% ڈسکاؤنٹ پہ وہ اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ راولپنڈی میں RIC ہاسپٹل ہے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، وہاں پہ ہمارا ایم او یو سائن ہے، وہ ہماری ربجا کی جو بھرپور کاوش سے سارا کام ہوا، اور اس کو ہم نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو آگے ہم پریس کلب کے لیول پہ لے کے گئے، اور ہم نے موجودہ پریس کلب کے صدر سے وہ ایم او یو سائن کرایا تاکہ
हमारे रिब्जा का तो 350 मम्बरान है, लेकिन वो 3500 मम्बरान को जो है वो वहाँ से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पे ये है कि आप दिल के किसी किस्म के अमराज के मतलब उसका चेकअप से लेके बाईपास तक बिल्कुल फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो अगला जो आपने सवाल किया, अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ, मुझे अगर मैंने दरख्वास्त दी हुई है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको रोकता हूँ, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। अभी आप लोगों ने हेल्थ के बारे में बताया, ठीक है ना, हार्ट नेशनल आपका बहुत अच्छी काविश है। फिर फातिमा लैब है, 50% डिस्काउंट है। जो आपकी तंजीम है, जो ब्यूरो हैं, रिपोर्टर हैं, आपके पैनल पे कुछ स्कूल है जिस तरह भी आपने हॉस्पिटल की बात की, ठीक है ना, स्कूल्स जो से हैं बच्चों के बड़े मसले हैं पढ़ाई के, स्पेशली जर्नलिस्ट के, ठीक है ना, उनके लिए कोई आपने MOU साइन किया किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, जिसमें डिस्काउंट होना चाहिए बच्चों के? बिल्कुल, इस बात से मैं अभी इसी तरफ ही आ रहा था। तो मैं इंशाल्लाह, अगर मैंने इलेक्शन के लिए अप्लाई किया अपने ग्रुप की तरफ से और एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि मैंने एक तो मैं पीछे इससे पहले जो है ना इसी रिब्जा में 2 दफ़ा गवर्नर बॉडी का मेंबर रह चुका हूँ, 2 दफ़ा मैं फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुका हूँ, 3 दफ़ा मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और 1 दफ़ा मैं जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। तो तजर्बे के लिहाज से भी मेरा वो काफ़ी हक बनता है। उसके अलावा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब अपने इसी टेन्योर में मैंने रिब्जा की जो हमने वेबसाइट लॉन्च कराई, वो ख़ास स्पेशली मैं अपनी ज़ाती एफर्ट से मैंने कराई और मैंने अपनी तरफ से रिब्जा को डोनेट की है। और इसके अलावा हमने जब हमारे 5 साल मुकम्मल हुए थे रिब्जा की तंजीम को, तो उस वक्त हमने एक अवार्ड प्रोग्राम किया था जिसमें हमने अपने सीनियर जो उस वक्त के टाइम पे जो अच्छा जिन्होंने वर्क किया हुआ था, टाइम दिया हुआ था रिब्जा को, उसके लिए हमने अवार्ड तकसीम करवाए थे। और साथ हमने वो एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का बड़ा अच्छा इंतजाम किया था, जिसमें हमने मेहमान खसूसी के तौर पे हमारी मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर हैं सारा अफजल तारड़, वो आई थी। तो इस तरह हमने कुछ न कुछ करते रहे हैं। जो आपने बात किया स्कूल के हवाले से, मैं इंशाल्लाह ये जो आने वाला टाइम है, अगर अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया तो मैंने एक पिछले मैंने 2-3-4 माह से मैंने वर्किंग शुरू की हुई थी कुछ चीज़ों पे। उसमें बिल्कुल ये शामिल है, हम अपने जैसा हमारे ब्यूरो चीफ जो है, इनका मुख्तलिफ शहरों के अखबारों के साथ ताल्लुक है, इनको वहाँ अपने मालकान के साथ हिसाब किताब करना है या कुछ लेने देने या कोई मामला के लिए जाना भी पड़ता है। तो वहाँ पे रहायश के लिए उनके लिए हमने वहाँ के अच्छे हॉस्टल जो हैं उनके साथ हमारा एक MOU साइन होने वाला है। बिल्कुल वो पूरे पाकिस्तान में उनका सेटअप है, जिसमें स्कूल की बात कर रहे हैं? मैं नहीं, ये मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो है वो इंतहाई कम रेट पे जो उनको रहायश के लिए वो मौका मिले। अच्छा निसार साहब, ये मुझे बताइएगा कि आपके नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है? आप अगर प्रेसिडेंट आते हैं, लोग आपको पसंद भी बहुत करते हैं, लोग आपके साथ भी बहुत खड़े हुए हैं, तो आपके पाइपलाइन में क्या कौन कौन से प्रोग्राम हैं साथियों के लिए? रिजवान साहब, अगर मैंने तो दरख्वास्त दे दी है वो अपने ग्रुप को, देखिए अगर मौका मिलता है तो ज़ाहिर है हर बंदे की ख्वाहिश होती है, मेरे अंदर भी कोई ख्वाहिश है कि मैं अपने मेम्बरान के लिए कोई खिदमत करना चाहता हूँ मज़ीद, और कुछ चीज़ें मैंने पाइपलाइन में की हुई हैं और इस बार कोई थोड़ी मैंने मेंटली तौर पर सदारत के लिए तैयारी की हुई है। अगर मुझे अपने ग्रुप वाले मौका देते हैं तो मैंने कुछ चीज़ें पाइपलाइन में रखी हैं, जैसे मैं आपको 2-3-4 चीज़ों का जिक्र करता हूँ जो बिल्कुल एक फाइनल होने की शक्ल में है, जिसमें मैंने जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो मेम्बरान है ये इनका तल्लक मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अखबार में उनसे है, तो इन गाहे उनको वहाँ पे उनके शहरों में जाना पड़ता है। सर थोड़ा सा क्वेश्चन और है, आपके मेम्बरान कितने सर? टोटल कितने मेम्बरान हैं? हमारे इस टाइम मौजूदा मेम्बरान है वो 350 हैं। जी जी, ठीक है। तो उसमें ये है कि जब हम उन शहरों में लोगों को जाना पड़ता है तो वहाँ पे उनके लिए रहाइश का मसला होता है, महंगी रहाइश होती है, 2,500-3,000 में कम अज़ कम जो है वो रूम लेना पड़ता है होटल में, और बड़ा इशू होता है। तो मैंने एक हॉस्टल के साथ MOU साइन करने वाला हूँ, जिसमें वो तकरीबन 400 रुपया पर डे के हिसाब से उनके चार्जेस होंगे और उसमें सुबह का नाश्ता भी शामिल होगा। तो मैं इस तरह के वो एक MOU साइन करने दें ताकि दोस्तों को उसका बेनिफिट मिले। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया इंटरनेट का दौर है, तो हमारे जर्नलिस्टों को भी जो हर टाइम में वो अटैचमेंट रखनी पड़ती है न्यूज़ के साथ और इस तरह सोशल मीडिया के साथ, उसके लिए मैंने एक PTCL में मेरी बातचीत चल रही है PTCL वालों के साथ, तो वहाँ पे हम एक MOU साइन करने वाले हैं
کہ جس میں ہمارے وہ جرنلسٹ بھائیوں کو انتہائی کم ریٹ کے پیکج اور ڈیوائس کی بھی انتہائی کم قیمت ہوگی، وہ ہمیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسا آپ نے ایک پہلے سوال کیا بیچ میں کہ اسکول کے حوالے سے ہم نے وہ بچوں کے پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ جاری ہے. اس میں ہم نے پرائیویٹ اسکولوں میں انتہائی کم فیسوں پہ بچوں کی ایڈمیشن، کالج میں اور ایک یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہمارا بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ وہ یونیورسٹی والے بھی بالکل ہمارے ساتھ اگری ہو تاکہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹوں کے بڑے بچے ہیں وہ یونیورسٹی میں بھی اس کا بینیفٹ اٹھا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید لیب کے ساتھ 2 لیبوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے اور وہ بھی MOU سائن کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اور ایک ہاسپٹل کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو وہاں سے بھی جو ہے نا وہ اچھی خبر ملنے والی ہے ہمیں اپنے ممبران کے لیے. تو اسی طرح ہم نے ایک تہیہ کیا ہے کہ ہم اپنے ممبران کو انشاءاللہ ہر طرح کی سہولت فراہم کریں گے، یہاں تک کہ ہمارا عنقریب ایک ایسا ٹائم آنے والا کہ ہم اپنے ہر ممبر کو پلاٹ بھی جو ہے نا وہ بھی لے کے دیں گے. یہ میں آپ کو ایک نئی جو ہے نا نیوز دینے جا رہا ہوں، اس پہ ہم نے ورک کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد ہوگا. بالکل جی. دیکھیں جی، جس طرح ہمارے جرنلسٹ کا پرابلم ہے، اتنے امیر تو نہیں ہوتے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہوتے ہیں، موسٹلی محنت کر کے پیسے کماتے ہیں. سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، اس کے بعد پلاٹ کا ہے. آپ نے بتا دیا کہ ہم ان کے لیے ارینج کر رہے ہیں، ہمارے پائپ لائن میں ساری پلاننگ ہے. تو آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے ان صحافیوں کے لیے، اپنی رپچا ٹیم کے لیے، اپنے ممبران کے لیے؟ دیکھیں رضوان صاحب، سب سے پہلے تو میں جو ایک چیز شروع میں بولنا چاہ رہا تھا، وہ آپ کے کوشچن ایسے ہوئے تو میں بیچ میں سے اس کو بولتا جا رہا ہوں. جی کہ میں ہماری جو ربجہ تنظیم ہے اس پہ ہمیشہ جو ہے نا ہمارے سینئر جو ہمارے قائد ہیں جرنلسٹ لیڈر، ان کا بڑا سرپرستی ان کی بڑی رہی ہے، جس میں اسپیشلی نام لوں گا ہمارے قائد صحافت جناب افضل بٹ صاحب، فاروق فیصل صاحب، اور طارق چودھری صاحب ہیں، بلال ڈار صاحب ہیں، اور ہمارے شکیل انجم صاحب ہیں، علی رضا اڈوی صاحب ہیں. اس طرح کے اور دیگر ہمارے سینئر، ان کی ہمارے پاس اوپر جو ہے نا بڑی سرپرستی رہی ہے اور بڑی شفقت رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں کامیاب ہوتے رہے ہیں. ان کی ایک وہ بیک سپورٹ ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہر معاملے میں، چاہے وہ انفارمیشن منسٹری کے ساتھ ہو یا دیگر معاملات کے ساتھ ہو. تو میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر ہمارے مشکل وقت میں بھرپور ساتھ دیا ہے. اور ہماری جو تنظیم کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ جو ہے نا جب ان کی باری آتی ہے تو ہم بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ 4 قدم آگے ہوتے ہیں. چاہے ان کا وہ کسی جرنلسٹ کے معاملے میں احتجاج کا ہو کال ہو یا پھر کوئی ان کا جو ایونٹ ہو، اس کو کامیاب کروانے میں ہمیشہ وہ ہمارے ربجہ کے دوستوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے جو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس کو لے چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں رضوان صاحب ایک اور میسج اپنے دوستوں کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ممبران کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے یا تھوڑی ان کے اندر ایک 2 سال سے تھوڑی سی مایوسی سی نظر آتی ہے، جو ان کا وہ والا پرجوش جو ہمارے ممبران تھے وہ تھوڑی کمی آئی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ بحال کریں گے اور ہم اپنے تمام دوستوں کو ایک مٹھی میں پھر لے کے آئیں گے اور وہی گلدستہ بنائیں گے جو پہلے تھا آج سے 2-3 سال پہلے جس طرح ہماری ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم اپنے دوستوں کو آگے لے کے چلیں گے. میری سب سے پہلی کوشش یہی ہے کہ میں تمام دوستوں کو یقینا کروں، جب ہم ایک یونٹی میں ہوں گے، متحد ہوں گے، تو ہمارے مسائل بے شمار جو مسئلے ہیں وہ ہمارے آٹومیٹکلی ٹھیک درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہم متحد ہوں گے تو ہم بہت سارے اچھے اور مزید آگے کام لے کے چلیں گے. میں تمام دوستوں کو ساتھ لے کے چلوں. پیچھے شٹل لے کے غلط کام کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کی ربجہ کوئی کام کر رہی ہے؟ بہت سارے لوگ اخباروں کے مد میں لوٹ رہے ہیں، کوئی ویزوں کا کام کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے پیسے کما رہا ہے، اور کس کو مطلب انہوں نے جو مالکان ہیں ان کو بیورو بنایا ہوا ہے جو مافیا سے ان کا تعلق ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اس پہ ربجہ کوئی کام کر رہی ہے یا آپ کی پائپ لائن میں کوئی چیز ہے؟ دیکھیں ایسے جو بھی جرنلسٹ ہیں ہم ان کو بالکل جو ہے برداشت نہیں کریں گے، اور ان کو ہم جو ہے ان کا بالکل ایسے معاملات میں ان کے ساتھ نہیں دیں گے. ہم ایسا نہیں چاہتے کہ کسی ایسے گندے جرنلسٹوں کی وجہ سے جو اوریجنل ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں ان کے چاپی دبا لگے. تو ایسا کو میں کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہم ربجہ والے ہیں، ہماری مدر آرگنائزیشن بھی موجود ہیں
ان کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے تاکہ یہ اس جو ایک ہمارے فضول قسم کا ایک لیول لگ رہا ہے جرنلزم یلو جرنلزم کا، اس کو ختم کیا جائے اور اس پہ ہمیں تمام یونین کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ سر۔ میں بھی آپ کا سب ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں نیوز واچ کا اور آپ کی تمام ٹیم کو کہ آپ نے مجھے یہ اپنی رپچا کے متعلق کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کا اظہار کرنے کا موقع دیا گیا۔ بہت شکریہ جناب۔ آپ نے نثار بھائی کی بات سنی کہ ان کے پائپ لائن میں کون کون سی چیزیں ہیں صحافیوں کے لیے، پلاٹ ہیں، اسکول کے مسئلے ہیں، ہیلتھ کے مسئلے ہیں، ہاسٹل کے مسئلے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملیں گے اور آپ ان کا ساتھ دیں، اس لیے کہ جو جنرل جرنلسٹ ہے وہ ٹھیک کام کرتا ہے، جو 2 نمبر جرنلسٹ ہیں وہ صاحب کام صحیح نہیں کرتے، صرف 9 نمبر رکھتے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ نثار بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور نیکسٹ ایک ایسی شخصیت سے پھر ملاقات کرائیں گے آپ کی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔